مرتد ارتداد سے منکر ہوا تو اس کی سزا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مرتد اگر اپنے ارتداد سے یعنی جو کفر بکا ہے اس سے انکار کرے تو یہ انکار اس کا جو ہے توبہ کی منزل میں ہے، اگرچہ گواہان عادل یعنی انصاف پسند گواہان دو گواہوں سے اس کا ارتداد ثابت ہو، یعنی ارتداد اس کا ثابت بھی ہو مگر وہ انکار کر جائے کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے، یعنی اس صورت میں یہ قرار دیا جائے گا کہ ارتداد تو کیا مگر اب توبہ کر لی، لہٰذا قتل نہ کیا جائے گا، اور ارتداد کے باقی احکام جاری ہوں گے، مثلا اس کی عورت نکاح سے نکل جائے گی، جو کچھ اعمال کیے تھے سب اکارت ہو جائیں گے۔ حج کی استطاعت رکھتا ہے تو اب پھر حج فرض ہے کہ پہلا جو حج کر چکا تھا وہ بیکار ہو گیا۔ اگر اس قول سے انکار نہیں کرتا مگر لایانی تقریروں سے اس امر کو صحیح بتاتا ہے جیسا زمانہ حال کے مرتدین کا شیوا ہے تو یہ نہ انکار ہے نہ توبہ، مثلا قادیانی کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور خاتم النبیین کے غلط معنی بیان کر کے اپنی نبوت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، یا حضرت سیدنا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی شان پاک میں سخت سخت جملے حملے کرتا ہے، پھر ہیلے کرتا ہے یعنی بہانہ کرتا ہے، ایسی باتوں سے کفر نہیں ہٹ سکتا۔ کفر اٹھانے کا جو نہایت آسان طریقہ ہے، کاش اسے برتتے تو ان زحمتوں میں نہ پڑتے اور عذاب آخرت سے بھی انشاءاللہ رہائی کی صورت تک نکلتی۔ وہ صرف کیا ہے؟ توبہ ہے، جو آسان راستہ ہے وہ توبہ ہے کہ کفر و شرک کو سب کو مٹا دیتی ہے، مگر اس میں وہ اپنی ذلت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ خدا کو محبوب ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ کو پیاری ہے، اس کو اس کے محبوبوں کو پسند ہے، تمام عقلاء یعنی عقل والوں کے نزدیک بھی اس میں عزت ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کفر بک دے تو اس کفر سے نجات اس کو اسی صورت میں ملے گی کہ اس سے توبہ کر لے، ہیلے بہانے گڑھ کے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تو کتنا بھی دلیل دے ڈالے وہ بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ ارتداد سے توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ کسی دین باطل کو اختیار کیا، مثلا یہودی یا نصرانی ہو گیا، ایسا شخص مسلمان اس وقت ہوگا کہ اس کا دین باطل سے بیزاری اور نفرت ظاہر کرے، بیزاری اور جو جھوٹا دین اس نے اختیار کیا اس سے بیزاری اور نفرت ظاہر کر دے اور دین اسلام قبول کرے۔ اگر ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کیا ہو تو جب تک اس کا اقرار نہ کرے جس سے انکار کیا ہے، محض کلمہ شہادت پڑھنے پر اس کے اسلام کا حکم نہ دیا جائے گا۔ کلمہ شہادت کا اس نے بظاہر انکار نہ کیا تھا، مثلا نماز یا روزہ کی فرضیت سے انکار کرے یا شراب اور سور کی حرمت نہ مانے، تو اس کے اسلام کے لیے یہ شرط ہے کہ جب تک خاص اس امر کا اقرار نہ کرے اس کا اسلام قبول نہیں۔ یا اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں شان میں گستاخی کرنے سے کافر ہوا تو جب تک اس سے توبہ نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو گناہ کیا ہے، جو غلطی کی ہے، پہلے اس کو بتائے کہ میں نے غلطی کی تھی، میں اس غلطی سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور پھر بعد کلمہ شہادت پڑھے، تب جا کر وہ مسلمان ہوگا۔ جیسے آج کے زمانے میں ٹیکا لگا لیا، چٹکی لٹکا لیا، کشکا اور زنار پہن لیا وغیرہ، تو اس طرح سے اگر اس نے کفر کر لیا ہے، ٹیکا لگا کر کے کفر کیا، زنار پہن کے کفر کیا، کشکا لگا کر کفر کیا، تو اب کفر کر لیا، پھر بعد میں کسی نے سمجھایا تو بھائی توبہ کر رہے، تو توبہ کر رہے تو پہلے اس کو غلط بتاؤ تم کہ وہ کام جو میں نے کیا تھا وہ محض بہت سخت غلطی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں دوبارہ آئندہ وہ کام نہیں کروں گا، تو یہ کیا ہے؟ تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور اس کی بیوی جو نکاح سے نکل چکی تھی، اب اس کے لیے اس کو نکاح اور وہ رجعت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس نے کفر کیا، ٹیکا لگوایا، کشکا جو ہے چٹکی لڑکا لیا، پھر جو بھی کچھ کیا اور بدھائیاں وغیرہ دیا ان کے غیروں کے تہوار پر، تو اب اس نے یہ کرنے کے بعد اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اب اس نے جو حج کیا تھا وہ حج بھی اس کا جو ہے بیکار ہو گیا۔ اب وہ توبہ کرے گا، پھر بیوی سے نکاح کرے گا، اس کے بعد سے پھر کلمہ پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، توبہ کرے گا، پھر کلمہ پڑھے، کلمہ کے بعد سے پھر وہ حج اس پر پھر سے فرض ہوگا۔ اب وہ جو پیسہ برباد ہوا تھا 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ، وہ اس کا گیا، اب اس کو پھر سے حج کرنا ہے، پھر سے بیوی کو اپنے نکاح میں لینا ہے، جو طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے۔ تجدید ایمان کا طریقہ کیا ہے وہ سماعت کر لیجئے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے اس کا تجدید ایمان پھر سے کیسے کرتے ہیں۔ جس کفر سے توبہ مقصود ہے وہ اسی وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اس کفر کو تسلیم کرتا ہو اور دل میں اس کفر سے نفرت اور بیزاری بھی ہو۔ جو کفر سرزد ہوا توبہ میں اس کا تذکرہ بھی ہو، یعنی جب توبہ کرے گا تو اس کفر کا تذکرہ بھی کرے کہ میں وہ غلطی کیا تھا، اس غلطی سے میں اب توبہ کر رہا ہوں۔ مثلا جس نے ویزا فارم پر اپنے آپ کو کرسچن لکھ دیا، وہ اس طرح کہے یا اللہ میں نے جو ویزا فارم میں اپنے آپ کو کرسچن ظاہر کیا ہے اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، پھر پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح مخصوص کفر سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی۔ اگر معاذ اللہ کئی کفریات بکے ہوں اور یاد نہ ہو کہ کیا کیا بکا ہے تو یوں کہے یا اللہ مجھ سے جو کفریات صادر ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ پڑھ لے۔ اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہے تو زبان سے ترجمہ دہرانے کی حاجت نہیں ہے،
اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کفر بقا بھی ہے یا نہیں، تب بھی اگر احتیاطاً توبہ کرنا چاہے تو اس طرح کا، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اگر کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لیجئے۔ تو اب مرتد مسلمان ہو گیا، اب ارتداد سے پہلے جو عبادت ادا کی تھی، یعنی کافر نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اس نے جو نمازیں، جو روزہ، جو حج زکوٰۃ کیا تھا، کیا ان کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا؟ اور جو عبادات ارتداد سے پہلے قضا تھیں، کیا ان کی ادائیگی اب بھی لازم ہے؟ تو زمانہ اسلام میں جو کچھ عبادت قضا ہو گئیں اور ادا کرنے سے پہلے مرتد ہو گیا پھر مسلمان ہوا، تو ان عبادات کی قضا کرے، اور جو ادا کر چکا تھا اگرچہ ارتداد سے باطل ہو گئیں مگر اس کی قضا نہیں ہے۔ البتہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج دوبارہ فرض ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ باقی باتیں کل۔ اب یہ اتنا باریک مسئلہ ہے کفر اور اسلام کا، اتنا باریک ہے کہ اگر انسان اس کو پڑھے اور بہت بغور سمجھے کہ کفر کیا کیا چیزیں ہیں، تو انسان اپنی زندگی پر غور کر کے ماتھا پٹک کے بیٹھ جائے گا کہ میں نے یہ کام کیا تھا، وہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا۔ بدائیاں دیپاولی کون نہیں دیتا، اس کا مسئلہ بھی جا کے تھوڑا سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، کفر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ کل